السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا کوئی شرعی طریقہ ہے، اسلامک طریقہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے that someone has hexed us and our family، یعنی ہم پر کسی نے جادو منتر تعویذ وغیرہ ڈالے ہیں کہ نہیں ڈالے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پوری فیلڈ ہے ایکسپرٹیز کی، اور جو لوگ اس کے ساتھ ورک کرتے ہیں ان لوگوں کو اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے، اور بلکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ اور سینسٹیو چیز ہے اس بات کا پتہ لگانا کہ یہ کوئی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی اور سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا باقی شیاطین یا جنات وغیرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ عموماً جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دو طرح کے عامل ہوتے ہیں۔ ایک عامل وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا علاج شیاطین ہی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی برے جنات کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے باقاعدہ معاہدے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کہ ایک سائڈ میں اگر کچھ تھوڑا سا بہت ریلیف محسوس ہوتا ہے یا تو وہ دوبارہ برے طریقے سے آ جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو ہے کسی اور چیز کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور اس کی یہ قیمت بھی لیتے ہیں بہت زیادہ۔ اچھا، اسی طرح سے جو صحیح عامل ہوتے ہیں، دیکھیے جادو کا جو علاج ہے وہ تو قرآن و حدیث سے ہی ہے نا، جو ہمیں معوذتین اور جو اذکار وغیرہ بتائے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ اللہ سے دوری کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے وہ قریب کیسے آنا ہے جبکہ شیاطین جو ہے وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ والے جو عامل ہوتے ہیں یہ عموماً جنات سے بھی مدد لیتے ہیں، جنات میں سے بھی اچھے جن بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ جو اچھے جن ہیں وہ پھر ان کی مدد کرتے ہیں اس سلسلے میں، ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو باقاعدہ خواب وغیرہ بھی سے بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ کو جو ہے نا اپنی طبیعت کے اندر ایک مخصوص قسم کی بے چینی جو ہے نا جس کی آپ کو وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا خواب وغیرہ آ جاتے ہیں، اور عموماً جن لوگوں کے اوپر اس طرح کی اچھی چیزوں کا اثر ہوتا ہے ان کو یہ خواب فریکوینٹلی بھی آتے ہیں، اور ان میں ان کو کئی دفعہ سانپ، بچھو اور خاص طور پہ غلاظت بہت دیکھنے کو ملتی ہے، جس سے وہ لوگ پریشان ہو کے تو کسی نہ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں، اور اس سے بھی تھوڑا سا انڈیکیشن مل جاتا ہے۔ اسی طرح میں پچھلے دنوں، چونکہ میں خود اس فیلڈ کی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اللہ کا ذکر کرنے سے اور ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے علاوہ، تو میں نے پچھلے دنوں کسی سے میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ جو صاحب تھے وہ کچھ ایسا وہ کرتے تھے، پڑھنے کو دیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا خواب آ جاتا تھا اور خواب میں پتہ چل جاتا تھا۔ اب خوابوں کی بھی اگر آپ کو میں بات بتاؤں، دیکھیں اس کی بھی دنیا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ خواب جو ہے وہ سمبولک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں خواب کو برا سمجھ رہی ہوں، شاید وہ انسان سے اچھا ہی ہو، اور ہو سکتا ہے میں خواب کو اچھا سمجھ رہی ہوں اور وہ جو ہے نا ایکچولی برا ہی ہو۔ اور یہ ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کو ایک ہی طرح کا خواب آئے تو ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کے ساتھ وہ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ ڈفرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہی عامل سے ہی رابطہ کرنا چاہیے۔ میرے سامنے صحیح العقیدہ کچھ ایسے عامل موجود ہیں، حافظ شفیق زاہد صاحب ہیں، ادھر لاہور میں ہیں، اور اس کے ساتھ ایک میرے پاس عامل جن کا سے میں واقف ہوں وہ مولانا اقبال سلفی صاحب ہیں، جیسے ہی آپ اس پہ ڈالیں گے انٹرنیٹ پہ فوراً ان کا نام آ جائے گا، اور اقبال سلفی صاحب جو ہیں وہ وہ جو ہے نا وہ باقاعدہ لوگوں کو اسلام آباد کے قریب کہیں رہتے ہیں، شاید پنڈی میں یا اسلام آباد میں، لوگوں کو باقاعدہ وہ بلا کے اپنے پاس کچھ دن رکھتے ہیں، ڈائگنوسس کرنے کے بعد وہ ان کا علاج بھی لگ کے کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ گوگل پہ ڈالیں گے ان کا نام سامنے آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مشکل کو آسان کر دے۔ باوضو رہنا ہے، اور جو ہے صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، اور اپنی ہمت اور حوصلے کو بلند کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کریں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہے جادو کوئی بیماری کے طور پہ لے لی، یعنی جس کا علاج موجود ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو شیاطین ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے مریض نہیں کرنا ہوتا، جیسے اپنی کسی اور بیماری کا مقابلہ مریض ہی نہیں کرنا ہوتا، اور جسم کی امیونٹی کو بڑھا کر ہی اس کا علاج کیا جا سکتا، تو بالکل اسی طرح سے ہی جادو کے ساتھ بھی یہ ہے۔ تو حوصلے کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ
इसका इलाज बिल्कुल किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि हौसले का तो इतना मैंने अपने एक्सपीरियंस में इसका फ़ायदा देखा है कि ऐसे जैसे बीमारी और जिन्नात डर जाते हैं, ठीक है? और हम सब जानते हैं कि ये कमज़ोर होते हैं इंसान से, इंसान इनको ओवरपावर कर सकता है। अल्लाह ताला हमें महफूज़ रखे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। नापाक और अल्लाह ताला ने जो शैतानी असर करने वाले जो जिन्नात वगैरह हैं उनको खुबुत यानी नापाक कहा है, मर्दों में से भी और औरतों में से भी। मर्द जिन्नों में से और इंसानों में से भी, औरतें जिन्नों में से भी और इंसान